بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر القدوری کا آج سبق نمبر 52 ہے، اور آج کتاب الزکوٰۃ میں باب صدقۃ البقر یہ ہم پڑھیں گے۔ اور بقر یعنی گائے کو کہتے ہیں، گائے اور بھینس۔ آج اس کی جو زکوٰۃ ہے اس سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے کہ چونکہ بھینس اور گائے کچھ جسامت کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو اونٹ کے قریب قریب ہیں، تو اس لیے ان کا ذکر ساتھ ساتھ کر دیا۔ اور جس طرح اونٹ سے سواری کا کام بھی لیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ دودھ اور گوشت بھی اس کے آتے ہیں، اونٹنی سے دودھ اور باقی چیزیں بھی، تو اس لیے چونکہ بیل جو ہوتا ہے وہ بیل سے ہال چلانے کا کام، زمین جوتنے کا کام بھی لیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ دودھ اور گوشت گائے سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ نفع بھی ان کے مشترکہ ہیں، اور جبکہ بکری جو ہے اس سے تو سواری تو اس پر نہیں ہوتی، البتہ یہ ہے کہ اس سے دودھ اور گوشت ہی کا کام لیا جا سکتا ہے، تو اس لیے اس کو پھر اس کے بعد رکھ لیا، اور گائے اور بھینس کا ذکر باب صدقۃ الابل کے فوراً بعد باب صدقۃ البقر کو لے کر آگے۔ تو آج ہم اس کو پڑھیں گے، اور مائنڈ میپ کے ذریعے سے ہم گائے اور بھینس کا جو ذکر ہے انشاءاللہ وہ کریں گے، اور اس کے اندر اس کی زکوٰۃ کا حکم ہم بیان کریں گے کہ گائے کتنی ہوں تو کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور کتنی ہوں تو پھر اس کے بعد اس کی زکوٰۃ میں کیا کچھ دیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر تشریح کے دوران ہی ہم آپ کو مائنڈ میپ دکھا کر گائے اور بھینس کی زکوٰۃ کو پڑھیں گے۔ باب صدقۃ البقر ليس في أقل من 30 من البقر صدقة، فإذا كانت 30 سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسن أو مسنة، فإذا زادت على 40 وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى 60 عند أبي حنيفة رحمه الله، ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاث ثلاثة أرباع عشر مسنة۔ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا شيء في الزيادة حتى تبلغ 60، فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان، وفي 70 مسنة وتبيع، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 أتبعة، وفي 100 تبيعتان ومسنة، وعلى هذا يتغير الفرض في كل 10 من تبيع إلى مسنة، والجماميس والبقر سواء۔ تو یہاں پر ہم نے عبارت مکمل کر لی ہے، اور اس باب کی عبارت مکمل ہو گئی، اور اب اس کی ہم انشاءاللہ تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ عبارت کی مختصر تشریح اور ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ عبارت سمجھ میں آ جائے، پھر انشاءاللہ ہم نقشہ دیکھیں گے کہ گائے کی زکوٰۃ کو ایک نظر سے ہم دیکھیں گے کس طرح ہمیں وہ سمجھ میں آئے، تو اس لیے ہم پہلے تشریح کر لیتے ہیں۔ باب صدقۃ البقر، یہ باب گائے اور بیل، بھینس اور بھینسا ان کی زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ تو صدقہ یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں صدقہ فرمایا انما الصدقات للفقراء، تو اسی والے سے یہاں پہ بھی حضرت نے امام قدوری رحمہ اللہ نے صدقہ فرما دیا۔ اور بقر یہ اس میں جنس ہے، اور اس کا واحد ہے بقرۃن، اور یہ بقر سے ہے، اور بقر کہتے ہیں، بقر کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، اور تو یہ بھی زمین کو کے اندر جب ہل چلاتا ہے بیل تو یہ بھی زمین کو پھاڑ رہا ہوتا ہے، کھود رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بقر کہتے ہیں۔ اور جس طریقے سے بیل کو ثور بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ یثیر الارض یعنی زمین کے اندر وہ ہل چلاتا ہے اور اس کو کھود دیتا ہے، تو اس لیے اس کا نام ثور بھی رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی وجہ تسمیہ ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ لیس فی اقل من 30 من البقر صدقۃ، کہ 30 سے کم، 30 یعنی 30 سے کم گائے، بھینس ہو یا بھینسا ہو یا بیل ہو، کچھ بھی ہو، تو ان کے اندر 30 سے کم میں صدقہ نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے، 29 ہوں 28 ہوں کوئی زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ فَإِذَا كَانَتْ 30، اگر 30 ہیں،
اور 30 کے ساتھ وہ سائمہ ہیں یعنی باہر چرنے والے ہیں، زیادہ حصہ سال کا وہ باہر ہی چر کر گزارا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ افزائش نسل کے لیے اور اس چیز کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اپنی ضرورت کے تحت نہیں ہیں، بلکہ وہ باہر سے چر کر گزارا کرتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ نسل ان کی بڑھ رہی ہے۔ یاد رکھیں یہاں پر ایک بات عزیز طلبہ کرام، کہ یہ جو جانوروں کی ہم زکوٰۃ کا حکم بیان کر رہے ہیں، اونٹ سے لیا ہے ہم نے، آگے گائے بکری کی طرف بھی جائیں گے، تو اس میں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر یہی اموال کسی نے اپنا فارم کھولا ہوا ہے اور اس میں تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، مطلب وہاں پہ اونٹ وہ فروخت کر رہا ہے، وہاں پہ گائے بیل وہ فروخت کر رہا ہے، بھینس پیسہ فارم کے اندر وہ فروخت کر رہا ہے، تو یہ پھر اموال تجارت میں جائے گا، پھر ان کی قیمت لگے گی، پھر ان کی قیمت سے سونا چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، اس کو دیکھا جائے گا کہ مجموعی ریٹ چاندی کی جو ہے وہ کیا ہے، اور اس اعتبار سے پھر ان کی ریٹ لگ کر ان کی مالیت پر پھر زکوٰۃ ہوگی، تو اس وقت پھر اموال تجارت میں جا کر آگے انشاءاللہ اموال تجارت کی ہم بات کریں گے، اس کی کیٹیگری میں یہ چلے جائیں گے یہ سارے جانور۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے ان کی زکوٰۃ کی، یہ وہ ہیں جو اموال تجارت نہ ہوں بلکہ اموال تجارت کے علاوہ ہوں، جو گھروں کے اندر ہوں، چرنے کے باہر سے چر کر گزارا کرتے ہوں، گھروں میں ان کو چارہ سارا سال نہ دیا جاتا ہو اور ان کی ضرورت بھی ہو، اور یہ کہ ضرورت سے وہ یعنی کچھ زائد رکھے ہوئے ہیں، افزائش نسل ان کی ہو رہی ہے، تو یہ وہ جانور مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ وحال علیہ الحول، اور ساتھ یہ شرط تو اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی کہ 30 گائے ہوں، سائمہ ہوں، اور ساتھ ساتھ وہ ان کے اوپر سال بھی گزر جائے۔ ففیہا طبیع او طبیعۃ، تو اس میں ایک مکمل سال کا بچڑا اور جو دوسرے سال میں داخل ہو گیا ہو اس کو طبیع کہتے ہیں، طبیع بچڑے کو کہتے ہیں، اور طبیعتن اس کا مؤنث ہو جائے گا، گائے ہو یا گائے میں سے یا بھینس ہے تو بھینس میں سے، اس طریقے سے اس کا مذکر یا اس کا مؤنث جو ایک سال مکمل کر کے دوسرے سال میں چل رہا ہو وہ دیا جائے گا۔ وفی 40 مسن او مسنۃ، 40 گائے ہو جائیں، درمیان میں 30 سے لے کر 39 تک، 31 سے لے کر 39 تک پھر یہی ایک ہی طبیعہ چلتا رہے گا، پھر جب 40 مکمل ہو جائیں گے تو پھر ایک مسنہ ہوگا، مسن او مسنۃ، یہ مذکر یا مؤنث۔ مسن کہتے ہیں کہ جو 2 سال پورے کر کے تیسرے سال میں چل رہا ہو وہ گائے کا یا بھینس کا بچہ دیا جائے گا۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 40، پھر جب وہ 40 سے زیادہ ہو جائیں گی تو ایک قول امام صاحب کا یہ ہے کہ وجب فی الزیادتی، تو یہ جو زیادتی ہوئی ہے 40 کے بعد 41 42 43 44 45، یہ جتنے بھی آگے زیادتی ہوگی تو اس زیادتی کے اندر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ 60 تک ویسے ہی جائے گا، کچھ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی اور یہی ایک مسنہ چلتا رہے گا 60 تک، بلکہ امام صاحب فرماتے ہیں ذالک، یعنی بقدر وجب فی الزیادتی، یہ جو زیادتی ہو رہی ہے اس میں بھی بقدر ذالک، یعنی زیادتی کی بقدر الی 60، 60 تک جتنی بھی زیادتی ہو رہی ہے اس کی بقدر یہ زکوٰۃ بھی لازم ہوگی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اچھا اب کیا طریقہ ہو، کیونکہ 40 کے اندر تو ایک مسنہ ہم نے دے دیا، اب 40 کے بعد 41 ہو گئے تو اب کیا دیں گے مسنہ کے ساتھ ساتھ، تو فرماتے ہیں کہ ففی الواحدۃ، 40 کے بعد اگر ایک اوپر ہو جاتی ہے تو ربع عشری مسنہ، کہ مسنہ کا جو 10واں حصہ ہے اس کا ربع، مسنہ کا 10واں حصے کا ربع، تو مسنہ کا 10ویں حصے کا ربع، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسنہ کا 40واں حصہ، کیونکہ مسنہ کا 10واں حصہ جو ہوگا، مثال کے طور پر اگر ہم مسنہ کو، پھر ظاہر ہے کہ ہم اگر 40 فرض کر لیں مثال کے طور پر کہ مسنہ جو ہے وہ 40 کے بعد ہوتا ہے نا، 40 گائے کے بعد، تو مسنہ کے اگر 40 حصے کر لیں اس کی قیمت کے، تو مسنہ کی قیمت کے اگر ہم 40 حصے کیے تو اس کا جو 10واں حصہ ہے وہ 4 ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 40 تقسیم ہم کر لیتے ہیں اس کو 4 کے ساتھ، تو یہاں پہ دیکھیں 10 چوکے 40 ہوتا ہے، 10 چوکے 40، تو یہ پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ 10 جو ہے یہ 10واں حصہ، یہ جو 10 چوکے 40 بنا نا، تو گویا کہ 40 کے اندر جو 4 ہے وہ 10 مرتبہ پایا جاتا ہے، تو یہ 40 کا جو 10واں حصہ ہے وہ یہ ہے 4، 40 کا یہ 10واں حصہ ہو گیا ہے، تو یہ ہے 10واں حصہ۔ تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ 10ویں حصے کا، یعنی مسنہ کے 10ویں حصے کا ربع، تو یہ ہو گیا 10واں حصہ 4، اس کا ربع کتنا ہوگا آپ خود بتائیں، تو ربع مطلب یہ خود ایک چیز 4 ایسے ہے تو اس کا ربع 1 حصہ ہوگا نا،
تو مطلب یہ کہ ایک، یہ اس کا ربع ہو جائے گا۔ تو مثنیٰ کے دسویں کا ربع عشری مثنیٰ کہ مثنیٰ کے دسویں حصے کا ربع وہ ہے ایک۔ تو یہ ایک اگر دیکھا جائے تو یہ 40 میں سے 40واں ہے اور 4 میں سے یہ ایک ہے، تو یہ خود 4 جو ہے یہ 10واں حصہ ہے 40 کا، اور یہ 4 کا پھر ربع وہ ایک ہے، تو یہ ایک اگر دیکھا جائے تو یہ 40 کا 40واں ہے۔ تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ ففی الواحدتی ربع عشری مثنیٰ کہ جب ایک گائے اوپر ہو جائے 40 سے 41 ہو جائیں تو مثنیٰ جو دیا جاتا ہے 2 سال کا بچڑا یا 2 سال کا بچہ، تو اس کا 40واں دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ 40واں ایک ہوتا ہے، تو جواب میں پھر بھی ایک ہی آئے گا کہ اگر ہم دوسری بات کریں کہ مثنیٰ کے عشر کا ربع یعنی مثنیٰ کے 10ویں حصے کا ربع، تو مثنیٰ کا 10واں حصہ 4 تھا اور 4 کا ربع ایک ہوتا ہے، پھر بھی جواب ادھر سے ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ مثنیٰ کا 40واں دیا جائے گا، پھر بھی ٹھیک ہے کہ مثنیٰ کے 40 حصے کرو اس میں سے ایک حصہ دیا جائے گا۔ پھر وفل اثنی، اور اگر 2 بڑھ گئے یعنی 42 ہو گئے ٹوٹل، تو مثنیٰ ایک مکمل ہوگا اور دوسرا 2 کے اندر نصف عشر مثنیٰ کہ مثنیٰ کے عشر کا نصف، مثنیٰ کے 10ویں حصے کا نصف، تو مثنیٰ کے 10واں حصہ کیا ہے جی 4 ہے، اور 4 کا نصف کیا ہے 2، تو یہ 2 جو ہے یہ مثنیٰ کا 10ویں حصے کا نصف بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثنیٰ کا یہ 20واں حصہ ہے، مثنیٰ کا یہ 20واں حصہ ہے، کیونکہ مثنیٰ کے 20واں حصہ یعنی 20 دائے 200 ہوتا ہے نا، 20 دونے 40 ہوتا ہے نا، تو 20 دونے 40 کا مطلب ہے کہ یہ 2 جو ہے یہ 40 کا 20واں حصہ ہے۔ لہٰذا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثنیٰ کا 20واں دیا جائے گا، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثنیٰ کے 10ویں حصے کا نصف دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثنیٰ کے 2 40ویں دیے جائیں گے، کیونکہ مثنیٰ کے 1 40واں ہے 1، دوسرا 40واں ہے 1، تو کل ملا کر 2 ہو گئے، تو گویا کہ مثنیٰ کے 2 40ویں دیے جائیں گے، اور پھر ثلاثی اور 3 اگر بڑھ جائیں اوپر 40 سے اوپر تو ثلاثۃ ارباع عشری مثنیٰ، مثنیٰ کے 10ویں حصے، مثنیٰ کے 3 ربع یعنی مثنیٰ کے 10ویں حصے کا 3 ربع دیا جائے گا، مطلب یہ کہ 4 10واں حصہ ہے تو اس کا 3 ربع کا مطلب یہ کہ 3 حصے دیے جائیں گے۔ تو یہ بھی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثنیٰ کے 3 40ویں دیے جائیں گے، مثنیٰ کے 1 40واں 1، دوسرا 40واں بھی 1، تیسرا 40واں بھی 1، تو کل ملا کر گوئے کہ 3۔ تو اگر مثنیٰ کے ہم 40 روپے اس کی قیمت کر لیں تو اس میں سے 3 روپے دیے جائیں گے جب گائے ہو جائیں گی 43۔ تو یہ ہے امام صاحب کا ایک قول کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ 40 سے اوپر بھی جب ہو جائیں گے تو مثنیٰ کا 40واں 1 40واں 1 ہوگی، تو دوسرا 40واں 3 ہوگی، تو تیسرا 40واں 4 ہوگی، تو چوتھا 40واں 5 ہوگی، تو پانچواں 40واں، تو 40واں مطلب ایک اگر روپیہ ہم کہیں 40,000 روپیہ اگر ہم مثنیٰ کی ریٹ لگائیں تو 1,000 روپیہ اس طریقے سے ہر گائے کے اضافے کے ساتھ وہ بڑھتا رہے گا۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ لا شیء فی الزیادتی، کہ 40 سے اوپر جو زیادتی ہو رہی ہے 41 42 43 44 45 سے لے کر 60 59 تک کوئی بھی اضافہ نہیں کیا جائے گا زکوٰۃ میں، وہی ایک ہی مثنیٰ چلتا رہے گا حتی تبلغ 60، یہاں تک کہ تعداد 60 تک پہنچ جائے۔ پھر 60 جب ہو جائے گی تو پھر اس میں فیکون فیہا تبیعانی او تبیعتانی، تو ایک بچڑا یا ایک بچڑی جو ہے وہ دے دی جائے گی 1 سال مکمل والی۔ تو کیونکہ 60 ہو گئے تو یاد رکھیں کہ یہ ایک مرتبہ جب 30 پوری ہو جاتی ہے تعداد تو ایک طبیعہ ہوتا ہے، تو جب 2 30 ہو جائیں یعنی 60 ہو جائیں ٹوٹل تو پھر 2 طبیعہ ہوں گے ظاہر ہے۔ تو طبیعہ اور مثنیٰ یہی زکوٰۃ ہوتی ہے گائے اور بھینس کی، لیکن یہ کہ ہر 30 میں طبیعہ ہوتا ہے اور ہر 40 کے اندر وہ مثنیٰ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ طبیعہ سے مثنیٰ، مثنیٰ سے طبیعہ کی طرف تعداد آگے ہر 10 کے بعد خود بہت چینج ہوتی رہ جائے گی، کیونکہ 30 اور 40 میں 10 کا ہی فرق ہے، تو جو تعداد آگے بڑھے گی تو دیکھیں وہ فی 70، اور جب 70 ہو جائے گی تو ایک مثنیٰ ہو جائے گا 40 کے اندر وہ طبیع، اور 30 کے اندر طبیع ہو جائے گا، 40 اور 30 70 ہوتا ہے۔ وہ فی 80، اور 80 جب ہو جائیں گائے تو 80 کے اندر 2 مثنیٰ ہونے چاہیے، کیونکہ 2 40 اس میں ہیں تو لہذا مثنتانی 2 مثنیٰ ہوں گے۔ اور فی 90، اور اگر 90 ہو جاتی تو 90 کے اندر 3 مرتبہ 30 آتا ہے، تو مطلب یہ کہ ثلاثۃ اتباعۃ 3 طبیعے اس میں ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جہاں پہ 30 برابر آتے ہیں تو وہاں پہ مکمل طبیعے دے دی جائیں گے، اور جہاں پہ کوئی ایک درمیان میں 40واں آئے گا تو وہاں پہ ایک مثنیٰ کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ دیکھیں وہ فی 100، اور اگر 100 گائے ہو جاتی ہیں تو جو 100 گائے میں آپ دیکھیں
میں 2 مرتبہ 30 آ رہا ہے، 30 اور 30 60، اور 1 مرتبہ 40 آ رہا ہے، یعنی 100 ہو جائے گا مکمل. تو اس میں پھر ہم یہ کریں گے کہ جو 30 اور 30 دو 30 ہیں ان کے مقابلے میں طبیعتان ہی ہوگا اور 2 طبیعی ہوگا، اور وہ آگے جو 40 بچتا ہے اس کے لیے ہم کر دیں گے وہ مسنہ اور مسنہ ہے. وعلی ھذا، اسی طریقے سے یتغیر الفرض فی کل 10 من طبیع الی مسنہ، کہ اسی طریقے سے یہ فرض یعنی زکوٰۃ کا فرض بدلتا رہے گا ہر 10 کے اندر، طبیعہ سے مسنہ کی طرف، مسنہ سے طبیعہ کی طرف بدلتا رہے گا. اس طریقے سے جب 110 ہو جائیں گی تو آپ خود بتائیں کہ 110 کے اندر کیا ہے کہ 110 ہو جائیں گی. تو 110 میں ہم یہ کر دیں گے کہ 2 ہم اگر اس میں مسنّے کر دیں تو 80 تک یہ تعداد پہنچ جائے گی کہ 2 40 ہیں تو 2 مسنّے ہو جائیں گے، اور آگے بچ جائے گا 80 کے بعد 30 بچ جاتا ہے 110 تک، تو اس میں 1 طبیعہ کر دیں گے، 2 مسنّے 1 طبیعہ. 120 میں جب ہم جائیں تو 120 میں اگر آپ جائیں تو دیکھیں اس میں 4 طبیعے بن جاتے ہیں، یعنی 80 اور 80 60 اور 60 اور 60 120، تو 4 طبیعے دے دیں گے. تو اس طریقے سے مسنّہ سے طبیعہ، طبیعہ سے مسنّہ کی طرف تعداد آگے بڑھتی رہے گی. والجوامیس والبقر سواء، بھینسیں، جوامیس جاموس سے ہے، جاموس بھینس کو کہتے ہیں، کہ بھینس اور گائے یہ زکوٰۃ کے اندر برابر ہیں. البتہ باقی چیزوں میں برابر ہیں یا نہیں ہیں اس کو وہ الگ بات ہے، البتہ یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر ان کی یہ ایک ہی حکم ہے. تو یہاں پہ جو امام ابو یوسف و امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے تو اسی قول کے اوپر فتویٰ دیا گیا ہے، اصحاب فتاویٰ نے اسی پر فتویٰ دیا ہے کہ جو درمیان میں 40 سے لے کر 60 تک کی جو درمیان میں تعداد ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. یہاں پہ درمیان، اس کو وقص کہتے ہیں، یہ جو درمیان کی تعداد ہوتی ہے اس کو وقص کہتے ہیں، اور وقص کا حدیث میں آیا ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے، تو اسی کو راجح قرار دیا جائے گا. تو اب ہم آخر میں وہ مائنڈ میپ دیکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ گائے اور بھینس کی زکوٰۃ کا پورا نقشہ کیا بنے گا. تو عزیز طلبہ اکرام، یہ ہے باب صدقۃ البقر، گائے. تو اس میں یہاں سے ہم نے شروع کیا ہے کہ دیکھیں 30 گائے ہوں گی تو 1 طبیعہ ہوگا، 40 کے اندر 1 مسنہ ہوگا، اور 60 گائے جب ہو جائیں گی تو 2 طبیعہ ہوں گے، 70 ہوگی تو 1 مسنہ 1 طبیعہ، 80 ہوں گی تو 2 مسنّے، 90 ہوگی تو 3 طبیعے، 100 ہوگی تو 2 طبیعے اور 1 مسنہ. یہ جو متن کے اندر تھا تو یہ ہم نے ذکر کر دیا. باقی اس سے آگے تو وہی انہوں نے ایک ہی جملے میں بتا دیا کہ فرض طبیعہ سے ہر 10 کے اندر فرض طبیعہ سے مسنہ کی طرف، مسنہ سے طبیعہ کی طرف چینج ہوتا رہے گا. تو امید ہے کہ آپ کو اس مائنڈ میپ سے بھی بات کلیئر ہو گئی ہے، اور درمیان میں جو امام صاحب کا قول ہے وہ بھی واضح ہو گیا ہے. حاشیے کو ضرور پڑھیں گے اور اس کو اس طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی کب کس تعداد کے اندر جا کر کیا چیز چینج ہوتی ہے اور کیا کیا چیز لازم ہوتی ہے، طبیعی کسے کہتے ہیں اور مسنہ کسے کہتے ہیں. آگے جو باب صدقۃ الغنم آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے بہت اچھی طریقے سے مطالعہ کر کے آنا ہے تاکہ زکوٰۃ کا جو باب ہے آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ جاؤ. اور اس میں جدید جو صورتیں ہم نے پچھلے سبق کے اندر بیان کی ہیں، ایک سبق کے اندر سبق نمبر تقریباً 50 کے اندر ہم نے بیان کی ہیں، تو ان کو بھی اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا، اور اسی کے اوپر انشاءاللہ آگے ہم مزید کچھ جدید مسائل کو لے کر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.